سلام دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر جو موضوع اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے۔ جی ہاں، پورے سوشل میڈیا، خواہ وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، ہر جگہ یہی سٹوری اور یہی پوسٹ، یہی فیڈ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک خاتون جو کہ اچھرے میں کھانا کھانے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی، انہوں نے ایک لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس لباس کے اوپر کچھ عربی حروف جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے۔ ان خاتون جو ہے اس کو حالات یہاں تک آ گئے کہ اس خاتون کو اسی ریسٹورنٹ کے اندر بند کرنا پڑا، اور باہر ایک پورا موب تھا، پورا ایک جھمکٹا تھا لوگوں کا جو کہہ رہے تھے باہر نکالو، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، اس کے نعرے لگ رہے تھے۔ اور اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس لباس کے اوپر لکھا کیا تھا۔ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں ہر چیز تحقیق کے بعد ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رد عمل دینا چاہیے، اور یہ ہمارے اسلام کی بیسک ٹیچنگز میں سے ہے کہ تحقیق کریں کسی بھی معاملے کے اوپر، وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کے اوپر یقین کریں۔ تو ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں کسی بھی معاملے کے اوپر سب سے پہلے ہمارے سامنے کوئی بھی معاملہ آتا ہے، کوئی بھی ویڈیو آتی ہے، کیونکہ اس وقت ویڈیوز کا دور ہے، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی بھی ایشو ہمارے سامنے آتا ہے، پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ تو ہم نے سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہوئے وہ باتیں سنتے رہے، یقین کرتے رہے، باتیں سنتے رہے، یقین کرتے رہے، اور وہ موب جو ہے، وہ جھمکٹا جو ہے وہ بڑا ہوتا گیا، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو کنٹرول کرنا پولیس کے لیے بھی مشکل تھا۔ یہ ذرا دیکھیے گا، اور اس کو ذرا زوم کر کے دیکھتے ہیں ہم، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے حلوہ، جو ہمیں پڑھنے میں نظر آ رہا ہے، ہے لام واو اور ہے، حلوہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ اگر کیونکہ باقی پکچرز میں جو ہے وہ یہ بڑا سکیٹرڈ سا ہوا ہے کپڑے کے اوپر، لیکن یہ ایک واحد پکچر ہے جس کے اوپر ہمیں کلیئرلی نظر آ سکتا ہے کہ یہ حلوہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کا معنی اردو میں اگر دیکھا جائے تو سویٹ بنتا ہے، مٹھائی بنتا ہے، حسین بنتا ہے۔ تو یہ پیورلی ایک فیمینائن ٹچ دینے کے لیے اس قمیض کے اوپر لکھا گیا۔ اب میرے اس یوٹیوب ویڈیو سے کوئی یہ رائے قائم نہ کر لے کہ میں پتہ نہیں میں کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں یا میں کون ہوں۔ اس رائے کو قائم کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور پوری دیکھ لیجئے گا۔ اب میں آتا ہوں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف، اور یہ حلوہ کی طرف۔ حلوہ کے حوالے سے بات کریں تو میں نے قرآن کے اندر بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، واللہ تعالی عالم، لیکن مجھے یہ ورڈ جو ہے وہ قرآن میں کہیں نہیں ملا۔ اور دوسرا ایک جگہ پہ حلوہ استعمال ہوا ہے ورڈ، وہ اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ اس میں ہے جو ہے وہ دو چشمی ہے، اس میں وہ آیت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ جا کے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ ان الانسان خلق حلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان اپروپریٹلی ریئیکشنری بنایا گیا ہے، یعنی کہ جب بھی اس کا کوئی بھی رد عمل، کوئی بھی ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ان اپروپریٹ ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کہ جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ فوری ڈپریس ہو جاتا ہے، اور جب کوئی خوشی ملتی ہے تو فوری طور پر وہ اس خوشی کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے لگتا ہے، کچھ اچیو کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے کہ یہ اچیومنٹ تو میری اپنی ہے، تو یہ میری اپنی محنت ہے، وہ یہ محسوس نہیں کرتا یہ میرے رب کی دین ہے۔ تو یہ ایک آیت حالانکہ اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ اس موضوع کے اوپر اپلائی بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ریئیکشن، ہمارا رد عمل ہر چیز کی طرف جو ہے وہ حلوون ہے۔ حلوہ مطلب کہ ایک ان اپروپریٹ ہے، پینک، اس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں، ایک خوف تو نہیں، ہراس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک خوف الگ چیز ہوتی ہے اور ہراس کرنا الگ چیز ہوتی ہے، تو اس کو پینک یا ہراس کہا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا جو ایک ریئیکشن ہوتا ہے ہمیشہ سے وہ ایک بڑا جلدی والا ہوتا ہے، اور ان اپروپریٹ ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا ہمیشہ۔ اور انسان کی بناوٹ اس طریقے کی ہے، اس نوعیت کی ہے، لیکن خاص طور پر اگر پاکستانیوں کی بات کی جائے تو پاکستانیوں کی بناوٹ جو کچھ اس کے اندر کچھ خاص قسم کا جو ہے وہ ایک صبر کا ایلیمنٹ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور ریسرچ کا ایلیمنٹ تو ہمارے اندر سرے سے نہیں ہے۔ ہمیں ادھر سے کان سے بات سننے کو ملتی ہے اور ہم فوری یقین کر لیتے ہیں۔ اب پٹ یور سیلف ان ٹو دا پلیس آف دیٹ ایریا، اگر آپ اس ایریا میں ہوتے اور آپ وہاں جاتے اور پوچھتے ایک رش دیکھ کے کہ دکان کے باہر اتنا رش کیوں ہے، کیا ہوا ہے یہاں پر، وہ بتاتے خاتون ایک ہیں جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کپڑوں کے اوپر نعوذ باللہ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی۔ بینگ اے مسلم
مجھے بھی غصہ آئے گا اسی وقت. بینگ اے مسلم میں میرے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچے گی. فوری طور پر اگر میرا ریئیکشن بھی ہوگا تو وہ بھی یہی ہوگا کہ یار کتنی بدتمیز خاتون ہے, تو یہ کیسے کر سکتی, مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ایک آٹومیٹکلی ہمارا جو ایک مسلمان ہونے کا ایک ہمارا جو ایمان ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا ہے. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز جب ہمارے کان تک پہنچتی ہے ہمیں اس کی تصدیق ضرور کر لینی چاہیے. وہ اس کے اوپر جو حلوہ یا حلوہ یا جو بھی لکھا ہوا ہے اس کا ورڈ کا مطلب پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موقع کے اوپر جو ہمیں سننے کو مل رہا ہے کیا وہ سچ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہے سمجھداری کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ جب یہ موضوع بہت بڑا بنتا ہے اور یہ جب انٹرنیشنل سطح کے اوپر جاتا ہے تو پھر اس کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا امیج اچھا نہیں. اب ایک سافٹ امیج جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے, کیونکہ مسلمان کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ اس بیہیویئر اس کیریکٹر کو دیکھ کے دوسرا مسلمان ہونا چاہے, بجائے اس کے کہ وہ کہے یار یہ مسلمان دیز پیپل آر ویری ڈینجرس تو وہ خاتون نے جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس لباس کو بنانے والے برانڈ کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس برانڈ نے باقاعدہ طور پر ایک سٹوری لگائی ہے, وہ یہ سٹوری ہے جو آپ اپنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور اس برانڈ نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر یہ سٹوری پوسٹ کی ہے کہ ڈیئر پاکستانیز ڈو ناٹ میک اٹ اپ. اس کو بہت بڑا ایشو مت بنائیے, یہ ہماری مادری زبان ہے اور ہماری لینگویج ہے, ہم نے اپنی لینگویج میں اس کے اوپر تحریر کیا ہے. جس طرح آپ نے بہت سارے دوپٹے اور بہت سارے سوٹس اس سے پہلے دیکھے ہوں گے خواتین کے جس کے اوپر جان ایلیا کی شاعری ہوئی ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر ایگزیبٹ کیا جاتا ہے ایگزیبیشنس کے اندر, نمائشوں کے اندر, اور اس کو خریدا جاتا ہے. اینڈ دیٹس اے نارمل تھنگ. کیوں؟ کیونکہ وہ اردو زبان کے اندر ہے اور اردو زبان ہماری زبان ہے. اسی طریقے سے عربی زبان ان کی زبان ہے, انہوں نے عربی زبان میں اس کے اوپر سویٹ یا خوبصورت یا حسین لکھ دیا تو وہ ان کے لیے تو ایک نارمل چیز ہے. ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ پتہ ہے عربی لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے بڑے پاک حروف لکھے ہوئے ہیں اور ہاؤ کین شی ویئر اٹ. تو یہ ایک اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں آتا ہوں اس پوری کہانی کے دوسرے پہلو کی طرف, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس خاتون کی غلطی یہ ہے کہ اس نے یہ لباس, اس طرح کا لباس زیب تن کیا ہی کیوں. پہلی چیز تو یہ کہ اس نوعیت کا لباس جب میں اپنے سامنے کچھ دیکھوں گا تو میں کہوں گا اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے, کیا پتہ یہ ورڈ, ظاہری بات ہے یہ الفاظ, یہ جسے حروف کہا جاتا ہے, یہ حروف جو ہیں وہ قرآن میں استعمال ہوئے تو ہیں نا. تو پھر میں اس نوعیت کا متنازع لباس تو کبھی نہیں خریدوں گا اپنے کسی گھر والے کے لیے یا اپنے کسی جاننے والے کے لیے. تو یہ خاتون مسلمان تو تھی نا, ایک پریکٹسنگ مسلم تھی, انہوں نے باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں اور میں سنی میں ہوں, میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. تو یہ ایک انہوں نے باقاعدہ بیان دیا. تو ایک مسلمان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ وہ ایک لباس دیکھے اور اس لباس کے اوپر اس طرح کا کچھ عربی لکھا ہو اور اس کے باوجود وہ اس کو خریدے اور پہنے اور پہن کے باہر بھی جائے. تو یہ, اور ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وی آر لیونگ ان اے سوسائٹی کہ جہاں پر ہمارے لباس سے ہمیں جج کر لیا جاتا ہے کہ میں شیعہ ہوں, ہماری داڑھی سے ہمیں جج کر لیا جاتا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں یا نہیں ہیں, اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی ہے تو یہ جج کر لیا جاتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تو اسی طرح سے ہم لباس کوئی پہنتے ہیں تو اس پہ بھی جج کر لیا جاتا ہے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ کون ہے, کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس نوعیت کا لباس قطعاً نہ پہنے. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس برانڈ کا تعلق بھی کویت سے ہے. یہ کویتی ایک برانڈ ہے اور یہ ان کے پیج کا نام ہے, اور آج بھی ان کے پیج کے اوپر یہ 2-4 پکچرز اسی لباس کی لگی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی پکچرز ڈیلیٹ نہیں کی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنی پکچرز لگائی ہوئی ہیں انہوں نے, بلکہ اوپر سے ایک کاؤنٹر سٹوری لگائی ہے کہ جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں یہ ہماری زبان ہے, تو اس کو ہمارے لیے ڈسٹربنس کریٹ مت کریں, ہم آلریڈی بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں, آپ کے سوالات بہت آ رہے ہیں ہمیں. لیکن ایک بات تو واضح ہوتی ہے اس واقعے سے, اس افسوسناک واقعے سے ایک بات تو بالکل 100% شور ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی رائے قائم یوں ہو سکتی ہے. آپ یہ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے لوگوں کو کسی ایک چیز کے اوپر کتنی جلدی کنونس کیا جا سکتا ہے. اگر وہ خاتون جو اے ایس پی خاتون ہیں سیدہ شہر بانو, وہ وہاں پر موجود نہ ہوتیں, کین یو امیجن اس عورت کے ساتھ کیا ہونا تھا؟
ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اس کو زندہ جلا دیا جاتا. Who will be responsible for that? اسٹیٹ سامنے آتی, کوئی آتا سامنے. سلیوٹ ٹو دیٹ لیڈی, دیٹ اے ایس پی, کہ جنہوں نے جو ہے اس خاتون کو وہاں سے اس موب سے نکالا اور بعد میں اس کو سیف جگہ پر لے کر گئی. تو ہمیں برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو پورا موب اکٹھا ہوا اس خاتون کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اس موب کو جو کہ اسلام کے نام پر اکٹھا ہوا تھا, اس موب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے, یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. پرابلم از دس. تو یہاں پر غلطی جو ہے وہ خاتون کی بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خاتون کی غلطی بالکل بھی نہیں ہے, بیچاری بہت معصوم تھی. اس خاتون نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے اوپر جو خطاطی ہوئی تھی وہ اس طریقے سے ہوئی تھی جس طریقے سے کسی مصحف کے اندر لکھی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے ایک ایٹ فرسٹ گلانس اگر آپ دیکھیں گے اس کو تو آپ کو محسوس ہوگا واقعی یار یہ تو کچھ قرآن کا آیت لگ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز بڑا ضروری ہے کہ ہم بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لباس پہننا ہے کون سا نہیں پہننا ہے. اگر آپ یہی لباس پہن کے عرب میں پھر رہے ہو تو ان کو وہ ایک نارمل چیز لگے گی, ان کو ایسا ہی لگے گا جیسے ہمیں دوپٹے کے اوپر اردو لکھی ہوئی نظر آتی ہے. تو ان کو تو ویسے ہی لگ رہا ہوگا. وہ کویت کے لیے بنا ڈریس ہے, اس کویت کے لیے ڈیزائن ہوئے ہوئے ڈریس کو اگر وہ خاتون پاکستان میں پہنے گی تو پرابلم تو ہوگا. آپ اس موضوع کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. اسٹے بلیسڈ.